بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس ترتیب سے 114 نمبر پر ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 6 آیات ہیں۔ عام آدمی کی نگاہ فقط ان نعمتوں تک محدود رہتی ہے جو اس کی ظاہری نشو و نما میں ممدود و معاون ثابت ہوں۔ اگر اسے کھانا اچھا مل جائے، رہنے کے لیے آرام دہ مکان میسر آ جائے، اس کی روزمرہ کی ضروریات آسانی بلکہ فراوانی سے پوری ہوتی رہیں تو وہ مطمئن اور مسرور ہو جاتا ہے۔ معاشی حوائج کی سرحد سے آگے جھانکنے کی اس کو کبھی نہ خواہش ہوتی ہے اور نہ اس میں ایسی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رب الناس، لوگوں کا پروردگار کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ تمہیں ایسی ذات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو تمہاری جملہ ضروریات کا کفیل ہے، جس کی مہربانی سے تمہاری زندگی محرومیوں اور مایوسیوں سے پاک ہو جائے گی تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن تمام انسانوں کے حوصلے یہاں تک محدود نہیں ہوتے۔ بعض چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف کی بالادستی ہو، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کو اس کے جائز حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ اگر کوئی ظالم بننے کی کوشش کرے یا کسی کا حق غصب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی تمام وجاہتوں اور شوکتوں کو بالائے طاق رکھ کر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ یہ کام ایک با اختیار سلطان اور طاقتور حاکم ہی انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو بتایا کہ جس کی پناہ لینے کا تمہیں درس دیا جا رہا ہے وہ تمہاری معاشی ضروریات کا کفیل ہی نہیں بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور فرما روا بھی ہے۔ اس کا حکم ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز پر نافذ ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ وہ عادل اور منصف ہے، کسی پر جبر و تشدد اس کا شیوا ہی نہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو ایسے عظیم الشان سلطان کا تعارف ملک الناس کے کلمات سے کرایا گیا تاکہ ان کا اضطراب دور ہو جائے۔ تیسرے اور اعلیٰ قسم کے وہ لوگ ہیں جو محض اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، محض اس لیے اس کے دامن عاطفت کے سائے کے طلبگار ہیں کہ وہ ان کا معبود ہے۔ وہ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، وہ محرومیوں پہ راضی برضا رہ سکتے ہیں، وہ طاغوتی قوتوں کے ہر تیر ستم کے سامنے خوشی سے اپنا سینہ تان سکتے ہیں۔ ان کے ہونٹ حرف شکایت سے بھی آشنا نہیں ہوتے، وہ فقط اس لیے اس سے پیار کرتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، وہ ان کا خداوند کریم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے الہ الناس کے مبارک کلمے ذکر کیے گئے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ان کی 3 صفات کمالیہ سے پہچان لیتا ہے تو وہ اسی کی جناب میں فریاد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے ملکوت السماوات والارض کے حقیقی فرما روا، مجھے ہر قسم کے شیاطین کی چیرہ دستیوں سے بچا، ان کی وسوسہ اندازیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما۔ جب یہ سعادت اسے حاصل ہوتی ہے تو اس کی اول العزمی کی شان قابل دید ہوا کرتی ہے۔ حضرت ہاجرہ سے شیطان آ کر کہتا ہے، جانتی ہے ابراہیم تیرے لخت جگر کو آج نہلا دھلا کر اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے، پھر وہ باپ جس کو چاند سے حسین تر بچہ نصیب ہوا ہو۔ شیطان نے کہا، اس کے خدا نے اسے حکم دیا ہے اپنے بچے کو ذبح کر دے۔ یہ سن کر ہاجرہ نے بڑی بے نیازی سے کہا، اگر میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، لاکھوں اسماعیل اس کی رضا کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے جنہیں رب کریم اپنی پناہ میں لے لیا کرتا ہے۔ آگے چل کے وسوسے کا ذکر ہے۔ وسوسہ حدیث نفس کو کہتے ہیں اور وسواس دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنے والے کو، جبکہ خناس کہتے ہیں پیچھے کھسک جانے والے کو یا پھر دبک جانے والے کو۔ جب کوئی شخص کسی کو اس کی افتاد تباہ کے خلاف کسی کام پر اکساتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے۔ وہ بڑی حقارت سے اس خیال کو جھٹک دیتا ہے۔ ہر وسوسہ انداز اصرار نہیں کرتا بلکہ پیچھے کھسک جاتا ہے، بظاہر پسپائی اختیار کرتا ہے، پھر موقع ملنے پر وہی بات اس کے کانوں میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی تیوری چڑھائے تو وہ دبک جاتا ہے۔ یہ تسلسل جاری رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا رد عمل کمزور ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ یہ شخص جس بات پر پہلی بار بڑا فروختہ ہو گیا تھا وہ خود لپک کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ شیطان کا یہی طریقہ کار ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں بلکہ لگاتار اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے، کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی پسپائی اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے زیرک انسان کو اگر اسے اپنے رب کی پناہ حاصل نہ ہو تو چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ اس
کی ان دونوں چالوں کو وسواس اور خناس کے الفاظ استعمال کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ جب شیطان انسان کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو اس کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے۔ بَعِینَہُ، اسی طرح جیسے کوئی چور نقب لگا رہا ہو اور کہیں سے روشنی نمودار ہو جائے تو وہ نقب لگانا بند کر دیتا ہے اور ایک بے جان پتھر کا روپ دھار لیتا ہے، اور جب روشنی بجھ جاتی ہے تو پھر اپنا شغل شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وسوسہ اندازی بڑے ماہرانہ اور عیارانہ انداز سے ہوتی ہے، چپکے سے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہاں کی پرسکون فضا میں تہلکہ برپا کر دیتا ہے۔ وسوسہ اندازی کا یہ دھندا جنوں اور انسانوں میں شریر نفوذ کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو قرآن کی اصطلاح میں شیاطین کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک بندے کو جب تک اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ ملے اس کی متاع جان و ایمان کا محفوظ رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ الہی، تیرا یہ عاجز بندہ جس کا علم بھی ناقص، فہم بھی نارسا، ہمت بھی پست اور قوت مدافعت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اسے اپنی پناہ میں لے لے۔ میرا ایمان، میرا یقین، میرا ذوق، میرا شوق تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک ٹمٹماتی ہوئی شمع ہے، سب تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اپنی توفیق سے اپنی اس کتاب مقدس کی خدمت کی جو سعادت تو نے اس ذرے ناچیز بندے بے کس کو ارزائی فرمائی ہے، اس کو قبول فرما۔